امریکہ کی سعودی عرب کو دھمکی اور تاریخ کا سبق۔ بہت ہی خوبصورت آپ کو تاریخ کی اہمیت کے لحاظ سے میں بیان کرنے کو جا رہا ہوں۔ کچھ سال پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب کو متکبرانہ لہجے میں کہا تھا، اگر امریکی تحفظ نہ ہو تو تمہاری حکومت 2 ہفتے بھی قائم نہیں رہ سکتی۔ اس زمانے میں دنیا حیران رہ گئی جب سعودی عرب میں ایک اونٹ کو 16 ملین ریال کا سونے کا ہار پہنایا گیا۔ یہ منظر میرے بھائیوں امت مسلمہ کے حکمرانوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ تھا، اور تاریخ ہمیں ایک اور عبرتناک منظر یاد دلاتی ہے۔ وہ منظر کیا ہے؟ وہ منظر کچھ اس طرح بیان کیا جا رہا ہے میرے بھائیوں، جب خلافت عباسیہ کا خلیفہ معتصم باللہ آئینی زنجیروں میں جکڑا ہوا چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان کے سامنے کھڑا تھا تو وقت کے فرعون نے اس سے کہا، جاؤ اب وہ خزانے کھاؤ جو تم نے اپنی رعایا کے خون پسینے سے جمع کیے تھے۔ ہلاکو خان نے خود سادہ برتن میں کھانا کھایا، جبکہ خلیفہ کے سامنے سونے کی تشتریوں میں ہیرے جواہرات رکھ دیے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ لمحہ تھا جب معتصم بے بسی سے بولا، میں سونا کیسے کھا سکتا ہوں؟ ہلاکو نے اس کے اس جواب پر طنزیہ انداز میں جواب دیا، پھر تم نے اسے جمع کیوں کیا؟ جب دشمن دروازے پر تھا تو تم نے ان جالیوں اور سونے کو پگھلا کر تیر کیوں نہ بنائے؟ تم نے اپنے سپاہیوں کو انعام کیوں نہ دیے تاکہ وہ بہادری سے لڑتے؟ میرے بھائیوں، یہ وہ وقت تھا جب معتصم خاموش رہا اور بولا، اللہ کی یہی مشیت تھی۔ ہلاکو خان نے غرور سے کہا، پھر جو کچھ اب تمہارے ساتھ ہوگا وہ بھی خدا کی مرضی ہی سمجھو۔ اور پھر بغداد علم و تہذیب کا گہوارہ خون اور خاک میں بدل گیا۔ میرے بھائیوں، سمجھ جاؤ اس چیز کو۔ ہلاکو نے فخر سے کہا، آج میں نے بغداد کو صفحۂ ہستی سے مٹا دیا ہے، اب دنیا کی کوئی طاقت اسے دوبارہ نہیں بنا سکتی۔ اور میرے بھائیوں، واقعہ ہی ایسا ہی ہوا۔ تاریخ نے ثابت کیا کہ مال، جواہرات، لذیذ کھانے اور بڑے خزانے میرے بھائیوں قوموں کو ہرگز زندہ نہیں رکھتے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کبھی کھانے کو کچھ نہ ہوتا، لیکن دیواروں پر تلواریں لٹکی ہوتی تھیں۔ ذرا سوچئے میرے مسلمان بھائیوں، جب یورپ میں ریسرچ سینٹر اور سائنسی ادارے بن رہے تھے، تب ہمارے بادشاہ اپنی محبوباؤں کی یاد میں تاج محل ہندوستان میں بنا رہے تھے۔ جب برطانیہ کا بادشاہ اپنی ملکہ کی وفات پر میڈیکل کالج قائم کر رہا تھا، تب یہاں کے درباروں میں رقصائیں اور طبلہ نواز بادشاہوں کی شان سمجھے جاتے تھے۔ جب یورپ کے جہاز ہمارے سمندروں کی سمت بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہے تھے، ہماری سلطنتوں کے ایوانوں میں شراب و کباب کی محفلیں گرما گرم تھیں۔ تاریخ کو تاج، سونا یا محلات سے کوئی دلچسپی نہیں میرے بھائیوں، تاریخ صرف کارنامے یاد رکھتی ہے اور وہ کبھی عذر قبول نہیں کرتی۔ آج بھی اگر ہم نے اپنی غفلت نہ بدلی تو ہمارا انجام بھی معتصم باللہ سے میرے بھائیوں کسی صورت بھی مختلف نہیں ہوگا۔ یا اللہ پاک میرے وطن پاکستان کی سلامتی کو یا اللہ پاک اپنے کرم کے ساتھ ہمیشہ سلامت رکھنا، اس کے حکمرانوں کو بصیرت عطا فرمانا، اور ہمیں وہ امت بنا دے جو ایمان، علم اور عمل سے جیتی ہے۔ آمین ثم آمین۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور آپ اس کو شیئر بھی ضرور کریں گے۔